بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از محمد شاہ سلیم اور آپ سب کو ایجوکیشن سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 4 میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بینکنگ ریزولوشن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں چارٹر ایکٹ 1813 پڑھ چکے ہیں، تو 1813 عیسوی کے اس ایکٹ کے باعث مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1852 اور 53 عیسوی میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں صرف 30,000 طلبہ زیر تعلیم تھے، جبکہ نئے قائم شدہ مشنری اداروں میں 3 لاکھ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عیسائیت کو پورے نظام تعلیم میں سمو لیا گیا تھا اور ان میں ذریعہ تعلیم بھی انگریزی تھا، جس کے نتیجے کے طور پر مقامی لوگوں کی بہت زیادہ تعداد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ خاص طور پہ ہندو مت مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے فوراً سے عیسائیت قبول کر لی۔ اور مشنری اداروں کو اتنی ترقی کیوں ملی اتنی زیادہ، اور اس میں ایڈمیشنز بہت زیادہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کے ذمے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا گیا تھا، جو کہ برصغیر کے لوگوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرے گی۔ تو کمپنی نے یہ سارے کے سارے پیسے صرف مشنری اداروں کے لیے مختص کر دیے۔ تقریباً 90% مشنری اداروں کو دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس بجٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دیتے تھے، ایڈمیشن فری، یونیفارم فری اور وظائف دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایڈمیشنز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ لارڈ میکالے، جو کہ 1833 عیسوی میں سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہو کر ہندوستان آیا تھا، 2 فروری 1835 کو گورنر جنرل کی کونسل کو پیش کیے جانے والی اپنی یادداشت میں اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستانیوں کی جملہ معاشرتی اور معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے مقامی علوم کی بجائے یورپی علوم کو ہندوستان میں بڑھایا جائے۔ اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس بنانے کی وکالت کی۔ میکالے نے 1813 عیسوی کے ایکٹ کی روح سے مشرقی علوم کی ترقی کے لیے دی جانے والی مالی امداد بند کرنے کی سفارش کی اور واضح طور پر کہا کہ تعلیم کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا ہے جو مغربی افکار و نظریات کی ترجمان ہو اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندی ہو، لیکن فکر و نظر اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے خالص انگریزی ہو۔ میکالے کی ان سفارشات کی روشنی میں تیار ہونے والی تعلیمی پالیسی کو بینٹنگ ریزولوشن کہا جاتا ہے، جسے 17 مارچ 1835 عیسوی میں منظور کر لیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، دیکھو یہاں پہ چارٹر ایکٹ میں برطانوی پارلیمنٹ نے 1 لاکھ روپیہ کمپنی کے ذمے لگایا تھا کہ وہ تعلیم کے لیے خرچ کرے گی۔ اس 1 لاکھ روپے میں انہوں نے مغربی علوم، مشرقی علوم اور دینی اشاعت، جس میں اسلام بھی اور عیسائیت بھی اور ہندو مت بھی، ان سب پہ اخراجات کرنے تھے۔ مقامی علوم کا احیاء بھی انہی پیسوں سے کرنا تھا۔ لیکن یہاں پہ کمپنی نے اس 1 لاکھ روپے کا 90% جو تھا وہ مشنری اداروں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے ایڈمیشنز بہت زیادہ بڑھ گئے اور باقی تمام ادارے جو کہ سرکاری تھے، کالج تھے، اسکول تھے یا نجی ادارے تھے، ان میں صرف 30,000 طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ لارڈ میکالے، جو کہ 1833 عیسوی میں آیا، تو اس نے اب مشرقی علوم کی بہت زیادہ مخالفت کی اور انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش کی اور مشرقی علوم کے اوپر جو 10% اخراجات ہوتے تھے اس کو بھی بند کرنے کی سفارش کی۔ تو اس کی جو سفارشات تھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی سفارش یہ تھی کہ سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ ہے، یعنی کہ وہ تعلیم جس میں سرکاری طور پر اخراجات برداشت کیے جائیں گے، تو اس کا مقصد صرف مغربی علوم اور سائنس کا فروغ ہوگا۔ مغربی علوم میں عیسائیت کی تعلیم، ان کا ادب، لٹریچر، ان کے ہیروز کو لیا جاتا تھا برطانیہ کے، اور سائنسی علوم میں سائنس کا علم ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ پہلی شق میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی کہ سرکاری تعلیم کا مقصد صرف
ہندوستان میں مغربی علوم کی اشاعت ہوگی اور سائنس کے علم کا فروغ ہوگا۔ دوسری سفارش میں کہا گیا کہ آئندہ سے ملک کی سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی ہوگی۔ چارٹرڈ ایکٹ میں ذریعہ تعلیم تو انگریزی پہلے سے کر دی گئی تھی، لیکن اب ملک کی سرکاری زبان بھی فارسی کی بجائے انگریزی کر دی گئی۔ تیسری شق میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا، یعنی کہ تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں اور کالجز میں اور تمام تعلیمی اداروں میں ذریعہ تعلیم اب صرف اور صرف انگریزی ہوگا، کیونکہ ابھی تک بھی کچھ ایسے تعلیمی ادارے تھے جو کہ مسلمانوں کے اپنے ذاتی اخراجات سے چل رہے تھے، ان میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا، یا ہندوؤں کے اخراجات کے زیر اصل چل رہے تھے تو ان میں سنسکرت اور ان کی اپنی مقامی زبانیں ذریعہ تعلیم تھیں۔ تو 1835 عیسوی کے اس ریزولیوشن کے بعد پابندی لگا دی گئی اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ ذریعہ تعلیم انگریزی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا ہندوستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں۔ چوتھی سفارش میں یہ کہا گیا کہ مشرقی علوم کی اشاعت پر آئندہ سے کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ مشرقی علوم میں ہندوستان کے مقامی علوم اور مذہبی علوم شامل تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس ریزولیشن میں تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا ہی رہ گیا، خاص طور پر نچلی سطح کے انتظامی عملہ کی فراہمی قرار پایا۔ میکالے کی یادداشت آئندہ برطانوی تعلیمی پالیسی کا رہنما اصول بن گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تعلیم کا نظام اپنی قومی اساس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، چارٹر ایکٹ میں بھی انہوں نے نظام تعلیم کو بہت حد تک چینج کر دیا تھا، لیکن میکالے کے ریزولیشن میں جو مشرقی نظام تعلیم تھا، جو پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے نظام تعلیم قائم کیا گیا تھا، وہ بالکل ختم کر دیا گیا، اور تعلیم کا مقصد صرف سرکاری ملازمتیں اور سرکار انگریزوں کی تھی، تو ان کو اپنی حکومتی کاروبار چلانے کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، ملازموں کی ضرورت کے لیے جو ملازم چاہیے تھے، تو اسی مقصد کے لیے تعلیم دی جاتی تھی۔ سلیبس کے اندر اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میٹیریل ڈالا جاتا تھا اور عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بینٹنگ ریزولیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اچھے سے سنیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ میں مجھے ٹیکسٹ میسیج میں یا وائس میسیج میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔